دوستو، یہ ہماری دنیا کا سب سے ڈیولپ یعنی سب سے ترقی یافتہ دیش امریکہ ہے، جسے آج کے دور میں دنیا کا سب سے طاقتور دیش بھی مانا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو اس امریکہ نام کے دیش سے ٹکر لے سکے۔ لیکن آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ آج سے صرف اور صرف 500 سال پہلے ہی ہماری اس دنیا میں امریکہ نام کا کوئی دیش ہوا ہی نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی وہ جگہ موجود تھی کہ جس جگہ پر آج امریکہ دیش بسا ہوا ہے۔ یعنی ہماری دنیا کا کوئی بھی انسان یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اٹلانٹک مہاساگر کے پار بھی ایک نئی دنیا موجود ہے، کہ جہاں پر ہمارے ہی جیسے بہت سارے انسان آباد ہیں، بلکہ یورپ اور ایشیا کے آخری کناروں کو ہی ہماری دنیا کا اینڈ مانا جاتا تھا۔ مگر پھر 1492 میں اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ جس نے ہماری دنیا کے اتہاس کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا۔ نہ صرف اتہاس بلکہ ہماری دنیا کا نقشہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ دوستو، کرسٹوفر کولمبس نام کا ایک انسان کہ جو سمندری راستے کے ذریعے سے اسپین سے بھارت پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بدقسمتی سے بھارت تو نہ پہنچ سکا، لیکن جانے انجانے میں اچانک سے اس نئی دنیا میں پہنچ گیا کہ جس کو آج ہم سب لوگ امریکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور بس تبھی سے ہی امریکہ نام کا یہ نیا علاقہ بھی ہماری دنیا میں شامل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم سب لوگوں کو ہماری اسکولز کی کتابوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ امریکہ کی کھوج کرسٹوفر کولمبس نام کے ایک انسان نے 1492 میں کی تھی۔ مگر دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اتہاسک کتابوں کی مدد سے ہی کچھ ایسے فیکٹس رکھیں گے کہ جن کو سن کر آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، اور آپ سبھی لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا سچ میں کولمبس نے ہی امریکہ کی کھوج کی تھی، یا پھر یہ صرف اور صرف اتہاس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بھلے ہی آج کے دور میں پوری دنیا یہ مانتی ہو کہ امریکہ کی کھوج 1492 میں کرسٹوفر کولمبس نے کی تھی، مگر سچائی اس کے بالکل الٹ ہے، کیونکہ دنیا کے ایسے بہت سارے اتہاسکار کہ جو کولمبس سے بھی سینکڑوں سال پہلے گزرے تھے، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں ایسے بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اٹلانٹک مہاساگر کو پار کر کے امریکہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اور کولمبس سے بھی پہلے امریکہ پہنچنے والے ان لوگوں میں سے بھی جو انسان سب سے پہلے امریکہ پہنچا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ خشخاش ابن سعید ابن اسود نام کا وہ انسان تھا کہ جو 9ویں صدی عیسوی میں اسپین کے علاقے میں پیدا ہوا تھا۔ اتہاسکار ابن مسعود کے مطابق اسپین میں پیدا ہونے والے خشخاش ابن سعید ابن اسود نے ایک دن اپنے جہاز کے ذریعے سے اپنا سفر شروع کیا، اور یہ ارادہ کیا کہ میں ہر حال میں یہ دیکھ کر رہوں گا کہ آخر اٹلانٹک مہاساگر کہ جس کو اس دور میں عربی میں بحر ظلمات کہا جاتا تھا، اس کے دوسرے کنارے پر کیا موجود ہے۔ بس اسی ارادے کے ساتھ خشخاش ابن سعید ابن اسود نے کئی دن اور کئی راتوں تک لگاتار اپنا سفر جاری رکھا، اور آخرکار ایک لمبا اور مشکل سفر طے کرنے کے بعد خشخاش ابن سعید اٹلانٹک مہاساگر کے دوسرے کنارے یعنی امریکہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس دور میں خشخاش ابن سعید نے اس جگہ کا نام ارض مجہولہ یعنی اننون پلیس رکھا تھا، اور بعد میں خشخاش ابن سعید اس جگہ سے بہت سارا مال و دولت لے کر اپنی ریاست میں واپس آیا تھا۔ خشخاش ابن سعید ابن اسود کے اس پورے سفر کا ذکر مشہور اتہاسکار یعنی ابن مسعود کی کتابوں میں بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خشخاش ابن سعید کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے اس دور کے اور بھی بہت سارے لوگوں نے اٹلانٹک مہاساگر کو پار کر کے اس نئی سرزمین یعنی امریکہ پہنچنے کی کوشش کی تھی، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ سمندر کے خطرناک طوفانوں میں اپنی جان گنوا بیٹھے، جبکہ کچھ لوگ اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ مگر دوستو، اتہاسکاروں کے مطابق خشخاش ابن سعید سے پہلے بھی کچھ مسلمان قافلے امریکہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور یہ مسلم قافلے سربیا کے علاقے کے رہنے والے تھے، جو پیسیفک اوشین یعنی پیسیفک مہاساگر کو پار کر کے امریکہ کے وینزویلا علاقے میں پہنچے تھے، اور وہاں پر ان لوگوں نے باقاعدہ تجارت یعنی بزنس کا سسٹم بھی شروع کر دیا تھا، جس کا ثبوت 8ویں صدی کے وہ پرانے سکے ہیں کہ جو وینزویلا کے ایکسپرٹس کے پاس موجود ہیں۔
اس کے علاوہ دوستو، جب کبھی بھی ایسے لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو کولمبس سے بھی پہلے امریکہ پہنچ گئے تھے، تو ان لوگوں کی لسٹ میں ویسٹ افریقہ کے ان 8 مسلمانوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ جن 8 نوجوانوں کے دلوں میں ہمیشہ یہی سوال رہا کرتا تھا کہ آخر اس بڑے اور خطرناک سمندر کے دوسرے کنارے پر کیا موجود ہے۔ بس یہی دیکھنے کے لیے ایک دن ان 8 لوگوں نے اپنے سمندری جہاز کے ذریعے سے اپنا لمبا سفر شروع کیا اور بڑے بڑے خطروں کا سامنا کرتے ہوئے یہ آخرکار اٹلانٹک مہاساگر کے دوسرے کنارے یعنی امریکہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان 8 نوجوانوں کے اس خطرناک سفر کی کہانی آج بھی عرب کے لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، اور عرب کے لوگوں نے ان 8 کو فتیۃ المغررین یعنی باہمت نوجوانوں کے نام سے نوازا تھا۔ دوستو، اس کے علاوہ مالی کے بادشاہ یعنی منسا موسا کہ جن کو ابھی تک کے اتہاس کا سب سے امیر انسان بھی مانا جاتا ہے، ان کے بڑے بھائی یعنی ابو بکر نے بھی اس اٹلانٹک مہاساگر کو ایک بار پار کیا تھا، مگر بدقسمتی سے دوسری بار پار کرنے کی کوشش میں وہ ہمیشہ کے لیے ہماری دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور اس حادثے کے بعد ہی منسا موسا کو ان کے اپنے بھائی کی جگہ پر بٹھایا گیا تھا۔ یاد رہے کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی اس ویڈیو میں جتنے بھی امریکہ پہنچنے والے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے، وہ سبھی لوگ کولمبس سے 10، 20 یا 50 سال پہلے نہیں بلکہ سینکڑوں سال پہلے ہماری اس دنیا سے گزر گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ امریکہ کی کھوج کرنے والا کولمبس تھا۔ رہا سوال کولمبس کا، تو وہ بھی امریکہ عربی لوگوں کی مدد سے ہی پہنچ پایا تھا، اور ایسا ہم نہیں بلکہ یورپ کی ایک مشہور رائٹر ایلن کہتی ہیں۔ ایلن کے مطابق 7ویں اور 14ویں صدی کے بیچ میں پوری دنیا کی سائنٹیفک زبان عربی مانی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں دنیا کے زیادہ تر نقشے، زیادہ تر دستاویز عربی زبان میں ہی موجود ہوا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کولمبس بھی انہی دستاویز اور نقشوں کی مدد سے ہی امریکہ پہنچنے میں کامیاب ہو پایا ہوگا۔ اس کے علاوہ کولمبس کے امریکہ پہنچنے والے جہازوں میں سے 2 مشہور جہاز یعنی نینا اور پینٹا کے تو کپتان بھی مسلمان تھے۔ بات کریں اگر ڈاکٹر یوسف مرو کے بارے میں، تو ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ کولمبس سے بہت پہلے ہی مالی کے بہت سارے تاجر اپنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد امریکہ پہنچ گئے تھے اور باقاعدہ وہاں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی امریکہ کے کچھ خاص علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے بیچ میں آپ مالی کے کلچر کی جھلک بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈ انڈینز جس بھاشا کا استعمال کرتے ہیں، اس بھاشا میں بھی عربی کے بہت سارے الفاظوں کو بڑی آسانی کے ساتھ ڈھونڈا جا سکتا ہے، جو یقیناً بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک یورپین رائٹر کی طرف سے دا کولمبس پیپر نام کی ایک کتاب میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جب کولمبس کا جہاز جبارہ نام کی ایک جگہ پر رکا تھا کہ جو آج کے دور میں کیوبا کے علاقے میں موجود ہے، تو ان لوگوں کو سب سے پہلے وہاں کے ایک پہاڑ پر ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد نظر آئی تھی۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔